السلام علیکم. پاکستان براڈ کاسٹنگ. پاکستان کا چہرہ میں ہوں. پاکستان ٹیلی ویژن. پاکستان ٹیلی ویژن 60 سال کا ہو چکا. 6 دہائیاں پی ٹی وی کے سفر کا وہ سنہرا دور ہے جس کی چمک دمک میں فرق نہیں آیا. نومبر 1964 کو گونجنے والی ایک آواز یہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے. خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ. آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے. آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے. یہ آواز اپنے پورے عزم و استقلال کے ساتھ آج پاکستان اور پاکستان سے باہر بہت سے دلوں کی دھڑکن اور پہچان بن چکی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نے ابھی سفر شروع ہی کیا تھا کہ مملکت خداداد پاکستان کو اپنے ازلی دشمن کے شبخون یعنی جنگ ستمبر 1965 کا سامنا کرنا پڑا. سرحدوں اور جنگی محاذ پر پی ٹی وی کی آواز ہمت، حوصلے اور دفاع کا ذریعہ بن گئی. میڈم نور جہاں کے نغموں، قومی مذاکروں اور تبصروں نے قومی وحدت کو مضبوط لڑی میں پروئے رکھا. تب سے لے کر آج تک پی ٹی وی نے ہر محاذ پر ریاست کے بہترین ترجمان کی حیثیت سے اپنا کردار نبھایا. پاکستان ٹیلی ویژن کی خدمات ہیں اور اس کی چونکہ اینیورسری بھی ہے 60th اینیورسری، اس پر میں تمام انتظامیہ کو، تمام حکومت کے لوگوں کو اور انفارمیشن منسٹری کو، ایم ڈی صاحبہ کو اور تمام پروڈیوسرز حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں، ایک نہیں ہے بے شمار. میں اپنے شعبے کی بات کروں تو جب میں نے یہ پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن پر آنا شروع کیا اس وقت 1969 کی بات کر رہا ہوں. پہلا پروگرام میں نے جناب امانت علی خان صاحب کے ساتھ کیا تھا. ریڈیو پاکستان میں اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا. یہ بلڈنگ ابھی لاہور سینٹر کی نہیں بنی تھی، تو وہاں چھوٹا سا کھوکھا ایک ہوتا تھا. کھوکھے سے میں نے آغاز کیا تھا. اس کے بعد پھر میں کچھ عرصہ کے لیے ملک سے باہر چلا گیا. پھر میں 88 میں مستقل واپس آ گیا. اور کس لیے آیا کہ میں اپنے شعبے میں کام کرنا چاہتا تھا، قرآن کی خدمت کرنا چاہتا تھا. پی ٹی وی کے ڈراموں کی کیا بات ہے. ہم تو وہ دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے، پورا پاکستان اسی کو دیکھ کے بڑا ہوا. اخلاقیات کے اوپر، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، تمدن جو پاکستان کی تہذیب ہے اس کی بھرپور عکاسی کرتے تھے. آپ لوگ کو شاید حیرت ہو، آپ لوگ کو یقیناً کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ پڑوس ملک میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں کی اس قدر مانگ تھی ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے سیکھیں. تو پاکستان ٹیلی ویژن نے اس معاشرے کو اکٹھا رکھا، ان چاروں صوبوں کو اکٹھا رکھا اور اس معاشرے کو ایجوکیٹ کیا. سب سے بڑی خوبی میں بلکہ اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ وہ کام جو اکیلا ایک پاکستان ٹیلی ویژن کر رہا تھا، آج ماشاءاللہ ہمارے پاس 150 چینل چل رہا ہوگا یا زیادہ ہوگا، وہ یہ کام نہیں کر پا رہے. 150 ٹیلی ویژن کا کام اکیلا پاکستان ٹیلی ویژن کر رہا تھا. وہ کمرشل بھی کر رہا تھا، وہ انٹرٹین بھی کر رہا تھا، وہ ایجوکیٹ بھی کر رہا تھا، اور وہ اس نیشنلزم کو اور زیادہ اسٹرینتھن کر رہا تھا. پی ٹی وی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے
میڈیا میں، کیونکہ سمجھ لیں کہ پی ٹی وی جو ہے وہ تمام چینلز کی ماں ہے. اگر پی ٹی وی نہ ہوتا تو میں بھی نہ ہوتی. آج اگر میں لیلا زبیری ہوں تو وہ پی ٹی وی کی وجہ سے ہوں. تھینک یو پی ٹی وی. پی ٹی وی کو 60ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. پاکستان ٹیلی ویژن علاقائی اور قومی تہذیب کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا بھی حق ادا کرتا رہا ہے. ثقافت مہران ہو یا بلوچستان، خیبر پختونخوا ہو کہ پنجاب، گلگت بلتستان ہو یا کشمیر، پی ٹی وی کے آنگن میں سب ایک گلدستے کی مانند کھلتے اور اپنی مہک سے وطن کے در و بام کو معطر کرتے ہیں. یہ پی ٹی وی کی انفرادیت ہے جہاں لیجنڈ اداکار، موسیقار، فنکار، ڈرامہ نگار اور شاعر و ادیب پیدا ہوئے. یہ ادارہ ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھنے والا تفریح کے ساتھ اصلاح کا بھی سدا بہار ذریعہ ہے. آج پی ٹی وی قومی اور علاقائی چینلز کا ایک وسیع نیٹ ورک رکھتا ہے. یہ تمام چینلز زبان و ادب، تہذیب و ثقافت اور فن و فنکار کی ترویج میں اہم پلیٹ فارم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کو بہت بہت مبارکباد 60 سال مکمل کرنے پہ. اور یہ پاکستان کا واحد ٹیلی ویژن میڈیم ہے، واحد ٹیلی ویژن انڈسٹری بلکہ میں اسے کہوں گی اپنے اندر، کہ جو پاکستان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ ایوالو کرتا آ رہا ہے. پاکستان میں کوئی ٹیلی ویژن ایسا نہیں ہے، چینل یا کوئی میڈیم یا کوئی انڈسٹری جو کہ 60 سال پرانی ہو. یہ اعزاز صرف پاکستان ٹیلی ویژن کو حاصل ہے. پھر یہاں پر میں مبارکباد دینا چاہوں گی جو فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب. انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد جس طرح سے بڑی زبردست تبدیلیاں وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں لے کے آئے ہیں جو کہ سننے میں بھی آتی رہتی ہیں. سو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کو اپنی 60th اینیورسری مبارک ہو. پیرنٹ انسٹیٹیوشن ہے. میرے کیریئر کا ٹی وی پر آغاز بھی پاکستان ٹیلی ویژن سے ہوا. سویرے میں نے آغاز کیا اور بہت ہی میں سست ہوتا تھا. میرا بالکل دل نہیں کرتا تھا ٹی وی کرنے کو. لیکن اس وقت کے جو پروڈیوسرز تھے انہوں نے مجھے بہت سکھایا اور انہوں نے مجھے اس رستے پہ لگایا اور آج بھی میں ٹی وی ہی کر رہا ہوں. اگر پاکستان ٹیلی ویژن کا ڈسپلن اس وقت جو تھا وہ میں نے نہ سیکھا ہوتا، مائک ہینڈلنگ، کیمرہ، باڈی پوسچر، بولنا کب ہے، رکنا کب ہے، وہ چیزیں جو آج کل نہیں سکھائی جاتی، تو میرے خیال میں میرا کیریئر آدھا بھی وہ نہ ہوتا جو اس وقت تک ہے. نیشنل انسٹیٹیوشن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ نیشنل انسٹیٹیوشن اپنی عزت میں اضافہ کرتا رہے، وقار میں اضافہ کرتا رہے. ماحول کے مطابق اس کو اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، وہ بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن کا کوئی جوڑ نہیں. پی ٹی وی کو 60ویں سالگرہ مبارک ہو. اور پاکستان کا پہلا ٹی وی چینل، اسٹیٹ کا ٹی وی چینل جس کا بہت کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی ٹی وی انڈسٹری میں، پائنیئر ہے. اور میں نے بھی پہلی دفعہ ایز جرنلسٹ جب میری کیمرہ پہ اپیرنس ہوئی تو اس کا موقع مجھے پی ٹی وی نے دیا. اس وقت تک پاکستان میں کوئی بھی پرائیویٹ ٹی وی چینلز نہیں تھے. میری نیک خواہشات ہیں پی ٹی وی کی ترقی کے لیے. پاکستان ٹیلی ویژن کو اس کی 60ویں سالگرہ مبارک ہو. دیکھیے پاکستان ٹیلی ویژن ایک قومی میڈیا کے طور پہ مارد وجود میں آیا. پی ٹی وی کے پروگرام آپ 60s کے دیکھیں، 70s کے دیکھیں، ایون 80s کے دیکھیں تو آپ کو لگتا تھا کہ اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں، ورائٹی بہت ہوتی تھی اس میں. آپ کو کیونکہ ایک لمیٹڈ 24 آورز پی ٹی وی نہیں ہوا کرتا تھا اور اس کے اندر آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی ملتی تھی، اس کے اندر آپ کو ڈرامہ بھی ملتا تھا، اس کے اندر آپ کو سیریس ٹاکس بھی ملتی تھیں، اس کے اندر آپ کو ایک جو ہے نیشنل حکم بھی ملتا تھا. اس میں آپ کو بچوں کے پروگرام بھی ملا کرتے تھے. اور کیونکہ ہم نے وہ بہت سی چیزیں اب ختم ہو گئیں، پرائیویٹ ٹیلی ویژن نے اس طرح اپنی رسپانسبل رول نہیں پلے کیا. ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن کے اگر اسٹوڈیوز دیکھیں آپ تو جس طرح اسٹوڈیوز بننے چاہیے اس طرح کے بنے تھے. پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ جس طرح اور قومی اثاثے ہیں، ایک ہمارا قومی اثاثہ ہے، اس کو رہنا چاہیے. پاکستان میں 90 کے قریب چینل ہیں اور اس میں پاکستان ٹیلی ویژن واحد چینل ہے جس کے نام سے پہلے پاکستان آتا ہے. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا چینل ہے جو بنیادی طور پر وہ پالیسیز، وہ اسٹریٹجیز، وہ چیزیں لوگوں کو دکھاتا ہے جس میں پاکستانیت سامنے نظر آتی ہے. چاہے ڈرامہ ہو، چاہے خبریں ہوں، چاہے ڈاکومنٹری ہو، چاہے سپورٹس کا کوئی پروگرام ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی وی
تمام چینلوں کے لیے ایک مادر علمی کی حیثیت رکھتا ہے. آج جتنے بڑے بڑے اینکرز آپ دیکھ رہے ہیں مختلف پرائیویٹ چینل پہ، ان سے بات کریں تو ان کی پروفیشنل زندگی کا آغاز پی ٹی وی سے ہوا تھا. پی ٹی وی صرف آڈینس کا نہیں، پاکستان کا سرمایہ ہے. پی ٹی وی کو 60ویں سالگرہ مبارک. پی ٹی وی نے ہمارے سارے معاشرے کو کچھ نہ کچھ دیا. مجھے بچپن یاد ہے کہ میرا پہلا تعارف پی ٹی وی سے کارٹونوں کے حوالے سے ہوا، اور پھر مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں شروع میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے پی ٹی وی دیکھنے کے لیے کئی دفعہ جب محمد علی کلے کے باکسنگ کے میچ ہوتے تھے تو ہم جور آباد کے بازار میں جا کے، جو بڑی دکان ہوتی تھی، وہ باہر اپنا ٹی وی لگا دیتے تو ہم وہاں بھی دیکھتے تھے. پھر اسی طرح ہاکی کے میچز، کرکٹ کے میچز، پھر گھروں پہ ٹی وی آ گئے، ہمارے گھر میں بھی ٹی وی آ گیا. پھر ہم راتوں کو اٹھ کے پی ٹی وی پہ میچز دیکھتے تھے کرکٹ کے. ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا، انٹرٹینمنٹ بھی اس میں ہوتی تھی، انفارمیشن بھی اس میں ہوتی تھی. تو یہ سب کو پی ٹی وی نے ہمیں سکھایا ہے، سب کو، پورے معاشرے کو. تو اس لیے پی ٹی وی کے لیے میری دعائیں بھی ہیں، نیک تمنائیں بھی ہیں. ہر قسم کے کھیل کے میدانوں سے تبصرے اور تجزیوں کے ساتھ براہ راست نشریات صرف پی ٹی وی سپورٹس کی انفرادیت بن چکا ہے. پی ٹی وی سپورٹس کی بہت سی خدمات ہیں پاکستان کی سپورٹس کے لیے. خاص طور پر اگر لوکل سپورٹس کی بات کریں، ہم انٹرنیشنل ایونٹس کی بات کریں تو ہر بڑے ایونٹ کو کور بھی کرتے رہے ہیں. اور خاص طور پہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوکل لینگویج میں جب آپ کو سپورٹس کا تبصرہ سننے کو ملتا ہے اور سپورٹس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے تو بڑا ایک زبردست ایک کردار ادا کیا ہے پی ٹی وی سپورٹس نے. اور آئی ہوپ کہ آگے فیوچر میں اس کو اور ہم بہتر بنا سکیں تاکہ مزید ہم کھیلوں کو فروغ دے سکیں اور پوری قوم کو جوڑ سکیں. پی ٹی وی نیوز اور کرنٹ افیئرز کی خبروں اور حالات حاضرہ سے آگہی، علاقائی زبانوں میں معلوماتی پروگرام قومی اور بین الاقوامی سطح پر عوام تک پہنچائے جاتے ہیں. پی ٹی وی پارلیمنٹ بھی خصوصی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جس کی بدولت پوری قوم اپنے منتخب نمائندوں کی کارکردگی سے آگاہ رہتی ہے. میں نے ٹیلی ویژن کے مختلف شعبوں میں کام کیا، اداکاری بھی کی، وائس اوورز بھی کی، ڈاکیومنٹریز بھی کی. پاکستان ٹیلی ویژن کے مختلف پروگرام بھی میں نے کیے، الیکشن ٹرانسمیشنز کی. تو یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ جو کردار ہمارا ریڈیو اور پاکستان ٹیلی ویژن کا ہے وہ کسی اور ادارے کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں پاکستان ٹیلی ویژن کی سالگرہ پر پاکستان ٹیلی ویژن کو، اس کے عملے کو اور پوری قوم کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی ان چیزوں کا، چاہے ڈرامے کے ذریعے ہے، چاہے سنگنگ کے ذریعے ہے، چاہے سیاسی لحاظ سے جو پروگرامز ترتیب دینے ہوتے ہیں، جو ٹاک شوز ہوتے ہیں، ان کا ہمیشہ خیال رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے مستند خبروں اور مستند باتیں جو ہے وہ عوام تک پہنچانے میں اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو 100% جو ہے لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ اچھا پاکستان ٹیلی ویژن نے یا ریڈیو پاکستان نے اس چیز کو انڈورس کیا تو اس خبر کے اندر تصدیق ہے. تو میرا خیال ہے مس انفارمیشن کا ایک بہت بڑا جو گڑھ ڈیجیٹل ورلڈ بنا ہوا ہے، اس سے جب لوگوں نے ریفرنس لینا ہوتا ہے اوتھینٹسٹی کا تو وہ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان سے لیتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن 60 سال کا ہو گیا، اور 60 سال کا بھی اب تک کھلکھلاتا ہوا، مسکراتا ہوا، ہم سب کو ہنساتا ہوا، اور ہم سب کے گھروں میں ہمارا رازدان وہ ایک انتہائی جوان اور توانا چہرہ ہے کہ جو پاکستان کا چہرہ ہے. میں بہت ابتدائی زمانے میں اپنی عمر کے اس ادارے سے منسلک ہوا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ اگر گفتگو کا سلیقہ سیکھا، اگر لفظوں کا چناؤ سیکھا، اگر جملے کی بنت سیکھی، اور کس وقت کیا کہنا ہے اور کس بات کو کس مخملی جملے میں لپیٹ کے کہنا ہے، یہ فن مجھے پاکستان ٹیلی ویژن نے سکھایا. پاکستان ٹیلی ویژن کو یہ 60 برس بہت مبارک ہوں، اور دعا یہ کہ 60 برس اور ایسے کئی 60 برس بیت جائیں، پاکستان ٹیلی ویژن ایسا ہی تر و توانا رہے. جہاں سوشل میڈیا کو خبر کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے، وہیں فیک نیوز یا جعلی خبروں کا پھیلاؤ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے.
billions of users who are using social media and billions of users who are independent, وہ بالکل انڈیپینڈنٹلی سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں. فن لینڈ, ڈینمارک, سویڈن, دے ہیو دا بیسک اسکول ایجوکیشن آن فیک نیوز. دے ہیو کریکلم. ان کے کریکلم کے اندر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اندر فیک نیوز کو ڈیٹیکٹ, اس کو روکنے کے لیے اینڈ اس کے اگینسٹ کیا آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے, وہ پڑھایا جاتا ہے. وی ہیو ٹو امپلیمنٹ دیٹ کائنڈ آف کریکلم ان پاکستان, تاکہ ہم بھی پاکستان میں اپنے لرنرز کو, اپنے بچوں کو ایسی کریکلم, ایسی ایجوکیشن دے سکیں جس سے وہ فیک نیوز, جعلی خبریں, ان کو ڈیٹیکٹ کر سکیں, ان کو دیکھ سکیں, کراس چیک کر سکیں, ریسرچ سکلز کو انہینس کر سکیں, اینڈ دین وہ جب بھی اپنی سوسائٹی میں رول پلے کریں, دیٹ ول بی اے پازیٹیو رول. سوشل میڈیا کی دوڑ میں پی ٹی وی بھی ڈیجیٹل دنیا کا نمائندہ بن کر بدلتے وقت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے سچ, ذمہ داری کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے اور ہر دل اور گھر میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہے. پی ٹی وی کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے بچپن سے ہم اس کو دیکھتے آ رہے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں, اور بہت سے ڈرامے تھے جس میں اندھیرا اجالا اور وارث, اور یہ مطلب انسپائرنگ قسم کے جو تھے وہ بڑے لیسنیبل قسم کے ہوتے تھے, اور اب ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. بٹ یہ ہے کہ کمپٹیشن اتنا ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جیسے اسپورٹس, پی ٹی وی اسپورٹس بڑا اس نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا, دوبارہ سے لوگوں نے پی ٹی وی کو دیکھنا شروع کیا تھا. تو الٹیمیٹلی دیکھا جائے تو پی ٹی وی میں لرننگ کے حوالے سے بہت کچھ تھا. بچے بڑے صبح اٹھتے تھے ٹائملی, صبح کے ٹائم میں, مارننگ کے ٹائم میں بھی ہم لوگ جب بچوں کو اپنوں کو اسکول بھیجنے کے لیے اٹھاتے تھے, اس وقت بھی صبح 7 بجے کے ٹائم پہ کارٹون لگا کرتے تھے, اور ان کارٹونوں کے بچوں کو دکھا کے اور انہیں ناشتہ کرواتے تھے اور وہ اسکول جاتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کسی دور میں ایک ڈرامہ لگا تھا رائیں, تو وہ لوگ جو ہے نا انتظار کرتے تھے کہ جس دن وہ ڈرامہ لگے گا ہم وہ ڈرامہ دیکھیں گے. اسی طرح یہ سب سے بڑی جو بات تھی پی ٹی وی کی وہ یہ تھا کہ اس میں یقین مانیں کہ کوئی ایسا عنصر نہیں تھا کہ جس میں کوئی بے حیائی کا عنصر آتا ہو. سارے بچے, بچیاں, جوان, ساری فیملی بڑے ایزیلی دیکھ رکھتے تھے. پی ٹی وی کے 60th اینیورسری کے اوپر سب کو مبارکباد دیتے ہیں. ہمارا پی ٹی وی ہمارا نیشنل چینل, اس کے پروگرام میرے بچپن سے لے کے میرے بچوں کے بچپن تک کے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں, اور ابھی بھی ہم بڑے شوق سے دیتے ہیں. ان کی نیوز, پی ٹی وی کی نیوز, ڈراماز اینڈ کارٹونز, اور جو فیملی گیٹ ٹوگیدر کے اندر ہم لوگ بیٹھ کے ڈراماز دیکھتے تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. کوئی بھی چینل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا پی ٹی وی کا. پی ٹی وی کل بھی تھا, پی ٹی وی آج بھی ہے, اور پی ٹی وی کل بھی رہے گا. موسیقی ہو یا ڈرامہ, مذاکرہ ہو یا تجزیہ, خبر ہو یا تبصرہ, اینکرز, نیوز کاسٹرز, ماہرین صداکار, فنکار, اقدار اور جدت دونوں کا حسین امتزاج نظر آتے ہیں. میں آج جس مقام پہ ہوں, جیسا بھی ہوں اور جہاں پہ بھی ہوں, آپ کا پیار, آپ کی محبت جو مل رہا ہے, آل کریڈٹ گوز ٹو پاکستان پی ٹی وی, کیونکہ پی ٹی وی نے ساری دنیا میں زندگی کی دھوپ کو سایہ کر گئی. آج میرے پاس سے وہ گزر گئی, اس نے جو کہا تم نے بھی سنا, یہ بات اور کسی کو نہ بتانا. ہوا ہوا اے ہوا خوشبو لٹا دے. پی ٹی وی نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز نے عدلیہ, انتظامیہ, عساکر پاکستان اور عوام کا موقف اپنے پروگرامز, حالات حاضرہ اور میراتھن ٹرانسمیشنز کے ذریعے ہمیشہ درست طریقے سے پیش کیا. پارلیمنٹ کی براہ راست کارروائی, سپریم کورٹ کی براہ راست نشریات, ملکی اور عالمی رہنماؤں کی لائیو مصروفیات, تقاریب, اسلامی سربراہی کانفرنس, UN کے اجلاسوں سمیت پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کو سب سے شاندار طریقے سے دنیا کے سامنے رکھنے کا ذریعہ بھی پی ٹی وی بنا, جس کی عالمی میڈیا نے بھی تعریف کی. پی ٹی وی نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس نے اپنے قیام سے لے کر ملک میں ہونے والے قومی و صوبائی انتخابات اور مقامی حکومتوں کے لیے عوامی حق رائے دہی کی بھرپور کوریج کے ساتھ عوامی مسائل اور آواز کو بھی اجاگر کیا اور بروقت اور درست نتائج عوام تک پہنچائے. پی ٹی وی کا جو سٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا گیا ہے, اور اس میں بڑی کاوشیں ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی, میاں نواز شریف صاحب کی, ہمارا بھائی دوست عطا تارڑ صاحب کی, کہ یہ دن رات کی محنت اور کاوشوں کے ساتھ آپ چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں, اور ہر آنے والے دن میں کہ جو اس کی پروگریس ہے, جو اس کی ویورشپ ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ وی ول اچیو دا ہائٹس
दैट PTV वाज वंस इन। और ख़ास तौर पे जो तहज़ीब और उसके जो प्रोग्राम्स हैं, हमारे कल्चर को उजागर करना, जो हमारी हेरिटेज है, उसके ऊपर जो इतना इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल PTV ने अदा किया है और अदा करता आ रहा है, तो हमारी अब ये भी कोशिश है कि उसको वापस उजागर करें, उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं और पाकिस्तान के लोगों को जो सवाए मायूसी, जलाओ घिराओ और इस तरह की खबरें देख रहे होते हैं, उनको अपने कल्चर और हेरिटेज से दोबारा इंट्रोड्यूस कराएं। PTV दुनिया भर की मजलूम व महकूम अवाम, खुसूसन मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए अखलाकी, सिफारती और रियासती महाज पर हमेशा मौसर आवाज़ बनता आ रहा है। हाल ही में PTV को जदीद तकाज़ों के मुताबिक नए टैलेंट, एंकर्स, टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियन से लैस कर दिया गया है, जो एक नए अंदाज में सनसनी फैलाए बगैर हक़ाइक़ तक रसाई का वसी ज़रिया बन गया है। PTV और अवाम के रिश्ते के तारीखी बेमिसाल 60 साल। PTV हमारा है, आपका है, हम सबका है। PTV पाकिस्तान और कौम की आवाज़ है। पाकिस्तान टेलीविज़न को 60वीं सालगिरह मुबारक हो। यूं ही आबाद रहे, शाद रहे। PTV जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।